السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، تاریخ اسلام کا ایک اہم سلسلہ لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی القدر، آج ہم ایک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے برگزیدہ، ایسے بلند پایہ صحابی رسول کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں تاریخ بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان من، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوائے توحید کا اعلان فرمایا ہے، اسلام کی دعوت کا آغاز کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات، مصائب و آلام، دکھ اور تکالیف سے گزرنا پڑا۔ یہ مظالم، یہ دکھ، یہ تکالیف اپنی جگہ، لیکن مشرقین مکہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے الیاذ باللہ جو پروپیگنڈے کا سہارا لیا ہے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق من گھڑت اور گھٹیا پروپیگنڈے جو شروع کیے ہیں۔ 3 مواقع پر عرب کے اکناف و اطراف سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، یہ عکاظ کی منڈی میں جمع ہوتے تھے، یہ عرب کے مشہور میلوں کے ایام میں اس مخصوص جگہ پہ جمع ہوتے تھے، یہ حج کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو ان 3 مواقع پر مشرکین کے وفود جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا لے کر، جھوٹی کہانی اور من گھڑت باتیں لے کر لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، لاعلم لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچتے اور انہیں طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں سناتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیے کہ اگر مشرکین یہ بد تہذیبی اور یہ بد کرداری کا مظاہرہ نہ کرتے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گھٹیا پروپیگنڈے کا سہارا نہ لیتے، تو عرب کی حدود عربے کو دیکھتے ہوئے جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو پورے عرب کے اندر پھیلتے ہوئے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا، لیکن مشرکین کے اس حربے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عرب کے اطراف و اکناف کے تمام گھرانوں کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اور بہت سے سلیم الفطرت قبائل نے، انفرادی لوگوں نے اپنے اندر ایک اشتیاق پیدا کر کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، نور ایمان کی شہادت سے مشرف ہوئے۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک مقام ہے الغمیم۔ یہ مکہ اور مدینہ کو ملانے والا ساحل بحر کا علاقہ ہے۔ یہاں پہنچ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک خوبرو ذی وجاہت بدوی اپنے 80-82 رفقا کو لے کر حاضر ہوا ہے۔
یہ ایسا ذی وجاہت انسان تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ ان سب کا سردار یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، الیک سے الیک ہوئی ہے، اور اس کے بعد چھوٹتے ہی گویا ہوئے ہیں۔ فرمایا صاحب قریش، ہم جانتے ہیں آپ کی قوم آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر چکی ہے، اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر آپ نے مہاجرت کی راہ اختیار کی ہے، لیکن مشرکین نے پورے عرب کے اندر منادی کروا دی ہے کہ جو بھی آپ کے متعلق ان کو خبر دے گا، جو بھی آپ کو ان کو پکڑ کر دے گا، اسے بہت بڑے اعزاز اور انعام کے ساتھ نوازیں گے۔ اب اندازہ کیجئے یہ کتنی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے۔ اب جب یہاں تک پہنچے ہیں تو اگلا جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا صاحب قریش، لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا اور اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لانے کا، آپ کے نبی ہونے پر ایمان لانے کا ہم عہد کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کی انبساط اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ فرط جذبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صاحب قریش، اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے 82 خاندانوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی دولت سے مشرف ہوا ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے، تاریخ سے بریدہ بن خصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اور بیعت کرنے کے بعد اپنا امامہ اتارا ہے اور اسے یوں نیزے پہ لہرایا ہے، اور نیزے پہ لہرانے کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کی شہادت بھی حاصل کر دیں۔ کتنی بڑی بات ہے جب بظاہر مشکل حالات ہیں، اسلام کو دعوت دینا اپنے آپ کو غیر محفوظ کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ظلم اور مصائب و آلام کی بھٹی کے اندر دھکیلنے کے مترادف ہے، اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخبری کر کے انہیں گرفتار کر کے انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ٹھکرا کر جوتی کی نوک پہ رکھ کر جس نے ایمان قبول کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، کتنا عظیم انسان ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، عرض کیا آپ ابھی یہیں ٹھہریے، میں آپ کو ایک پروانہ عطا کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں کے مقیمی لوگوں پر اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی تو اس کی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دفاع کے لیے تعاون کریں گے، آپ کی تمام مشکلات میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ یہیں رہ جائیے اس وقت تک کہ جب تک میں آپ کو مدینے بلا نہ لوں، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ وہ خوش نصیب قبیلہ ہے جسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ عطا کیا ہے، اپنی مائیت میں لیا ہے۔ اب یہاں تو رکے ہیں، لیکن کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد پھر مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر تشریف لے گئے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید اور دوسرے ضروری علوم
اسلام کے متعلق سیکھنے کے بعد واپس اپنے قبیلے میں تشریف لائے تھے، لیکن اکثر مورخین کا خیال یہی ہے کہ اسلام کی دولت سے مشرف ہونے کے بعد ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے بعد یہ پھر مدینے کے اندر تشریف لے گئے تھے اور مستقل وہیں پہ سکونت اختیار کر لی تھی۔ سامعین گرامی القدر، بدر کے معرکے کو چھوڑ کر باقی تمام بڑے غزوات میں، حنین کے اندر، طائف کے اندر، تبوک کے اندر، اس عظیم المرتبت صحابی رسول کو اپنی شمشیر خارا شگاف کے جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے۔ بیت رضوان کے اندر ان 1400 نفوس قدسیہ کے اندر بھی شامل تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ عطا کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، ان خوش نصیبوں میں بھی شامل تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 سواروں پر مشتمل مذہب کی طرف ایک قافلہ روانہ کیا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس قافلے کے قائد تھے، کمانڈر تھے، اور اس قافلے کے ساتھ جب لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو غنیمت ملی ہے، اس غنیمت میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باندی اپنے لیے رکھی ہے۔ یہ بات سیدنا بریدہ الخصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ناگوار گزری۔ خیر وہاں تو نہیں بولے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما کر واپس مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے ہیں تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے مقام پر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی یہ شکایت کی ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریدہ کیا تجھے علی سے رنجش ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریدہ علی خمس میں اس مال غنیمت میں اس سے زیادہ کا حق رکھتا تھا، اور یہ بات کان کھول کے سن لو کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو حضرت حیدر کرار کی رنجش تھی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد محبت میں بدل گئی، اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو گرامی القدر سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے جتنے بھی محصلین منتخب کیے ہیں ان میں بھی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ بنو غفار اور بنو اسلم قبیلے کی طرف موصل رہے ہیں، ان سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کر کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان موصل کی تعیناتی کے دوران ان کا تفقہ فی الدین، ان کا تقوی، ان کی برداشت، ان کی دیانت اور امانت، ان کی پرہیزگاری کو انتہائی اہمیت اور فوقیت دی جاتی تھی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اس عظیم المرتبت صحابی کا کتنا بلند مقام تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدقات اور زکوٰۃ جمع کر کے پیش فرمائی ہے تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبائل کی طرف غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران پھر بھیجا ہے تاکہ مجاہدین کو بھی ترغیب دے کر اس قافلے کے اندر، اس لشکر کے اندر شامل کیا جائے۔ اور ایک ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس قافلے کے اندر شامل ہوئے۔ سامعین گرامی القدر، اس صحابی رسول سے کئی احادیث مروی ہیں
اللہ رب العزت نے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ 2 احادیث کے اندر بخاری شریف منفرد ہے اور 15 سے زائد احادیث کے اندر مسلم شریف منفرد ہے، اور آپ کی تمام احادیث جو آپ نے روایت کی متفقن علیہ ہے۔ اتنی بڑی خدمات سر انجام دینے والا یہ عظیم صحابی بعد میں خلفاء کے دور کے اندر بھی عام غزوات کے اندر شامل رہا، روم اور ایران کے تمام معرکوں کے اندر شامل رہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مسلمان باہم دست و گریباں ہوئے ہیں تو یہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے اپنی تیغ کو کند کر لیا اور ان پرآشوب حالات کے اندر کسی ایک طرف بھی شامل نہیں ہوئے ہیں۔ بعد میں خراسان کے اندر پناہ گزین ہوئے اور مرو کے اندر وفات پائی ہے۔ اللہ رب العزت اس عظیم المرتبت صحابی کی نکالی اور محبت نصیب فرمائے، کل اللہ حشر ہمارا ان کے ساتھ فرمائے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔